السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فوق پاکستان۔ اس وقت میرے ساتھ سلیم نواز موجود ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ان کے پاس بڑی اندر کی سٹوریز ہوتی ہیں اور یہ ان کا شمار تحریک لبیک پاکستان کے قریبی حلقوں میں ہے اور ان کے پاس بڑی خبریں ہیں۔ آج کل ایک خبر وائرل ہے اور وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان شاید پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کرنے چاہ رہی ہے، اور جو اپوزیشن کی یہ تحریک ہے حکومت کے خلاف، اس میں تحریک لبیک بھی شامل ہونے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے سلیم سے پوچھیں گے کہ یہ خبر میں کتنی صداقت ہے۔ جی سلیم، سب سے پہلے تو ویلکم آپ کو۔ تھینک یو مچ۔ اچھا، تحریک لبیک پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کرے گی نہیں کرے گی، یہ خبریں میں نے ہی بریک کی۔ اب کیسے کیا ہوا، کیوں خبر آئی سامنے، یہ خبر، یہ ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے، آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ لورلئی میں جلسہ کیا مولانا فضل الرحمان نے، وہاں پر انہوں نے کھل کر انڈائریکٹلی تحریک لبیک کو دعوت دی کہ آپ پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کریں۔ آپ کا جو مطالبہ ہے کہ جو فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، چونکہ تحریک لبیک نے حکومت کو ڈیڈ لائن دی ہوئی کہ 16 فروری تک آپ لوگ اپنا سفیر جو فرانس کا ہے وہ یہاں سے نکالے۔ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جو سامنے آیا تھا، اور اس کی ڈیڈ لائن 16 فروری ہے، اور 16 فروری کو جو آپ کی ڈیڈ لائن ہے اس کے لیے بھی آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ اپنا مطالبات منوائے حکومت سے، اور ہم جو ہماری آلریڈی بلیک میلنگ چل رہی ہے حکومت کے خلاف، جس طرح سے پی ڈی ایم نے بنایا ہوا ہے، تو ان کے جو سیاسی مطالبات ہے وہ ہم سامنے رکھیں گے۔ اب یہ پیغام تحریک لبیک تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے پی ڈی ایم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، 100% پہنچا دیا۔ اب آگے تحریک لبیک اس کے اوپر سوچ بچار بھی شروع کر چکی ہے۔ حافظ سعد رضوی، ان کے مجلس شورا کے جو علامہ ظہیر الحسن ہے، علامہ فاروق الحسن ہے، اور دیگر غلام عباس صاحب ہے، فیضی صاحب، جتنے جو مجلس شورا کے مین رکن ہیں جو مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں بیٹھتے ہیں، وہ اس معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن اب اس خبر کے اینگل آپ نے دیکھنے ہیں۔ اگر تحریک لبیک پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کرتی ہے، اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان سے علامہ خادم حسین رضوی کے اختلافات رہے تھے، کچھ اس طرح کی باتیں بھی ان کے بیانات میں ہوئی، انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو تنقید کرتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے کرتے رہے۔ علامہ صاحب کے بیانات آن لائن موجود ہے۔ دوسری جماعت کون ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون، جس نے ممتاز قادری کو پھانسی چڑھایا، اور ممتاز قادری کی وجہ سے تحریک لبیک کی ہائپ بنی تھی، پولیٹیکلی بھی اور ریلیجیس بھی، مطلب کہ مذہبی حلقوں میں بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی، اور قومی جماعت کے طور پر مطلب سامنے آئی کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی جماعت ہے جس کے پاس کارکنان بھی ہے، جس کے پاس تعداد بھی ہے، جس کے پاس پاور بھی ہے، اور یہ بھی نظام کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں۔ تو پھانسی دینے والے کون ہیں؟ مسلم لیگ نون۔ ٹھیک ہو گیا۔ تحریک لبیک جو تحریک بنی، جب اس کا ایک ہائپ بنا، جنہوں نے دھرنے دیے، کس بنیاد پہ دیے؟ کہ سلمان تاثیر کا جو قتل کیا ممتاز قادری نے، تو سلمان تاثیر کا مدعی کون ہے اور اس کی جماعت کون ہے؟ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو یہ جو 2 آپشنز ہیں، ان کو تو یہاں پر مائنس کرنا پڑے گا۔ لیکن پی ڈی ایم کے اندر اب یہ دونوں مین جماعتیں ہیں، آیا یہ کہ اب مولانا کیا ان کو نکالیں گے یا نہیں نکالیں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تحریک لبیک کسی بھی صورت ان 2 جماعتوں کے ساتھ بیٹھے گی۔ اگر تحریک لبیک ان 2 جماعتوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، پارٹی کا کارکن ختم، ایسا ایسا پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن دوسری بات، مزے کی بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر تحریک لبیک کو فیصلہ لینا ہوگا اگر انہوں نے سیاسی لیول پر آگے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 22 لاکھ ووٹ لے لیے، اگلا الیکشن بہت مختلف ہوگا، بہت مختلف ہوگا۔ یہ حکومت اب جو کچھ کام کر رہی ہے، کچھ کام ان کے نظر آ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہی، میڈیا مکمل طور پر مخالف ہے، اپوزیشن پہلے دن سے عمران خان کو تقریریں نہیں کرنے دے رہا، تو ایک الگ فضا بننے والی ہے۔ اگلا الیکشن جو ہے نا، بڑا کنفیوز سا الیکشن ہوگا، جس طرح سے 2018 کا کلیئر الیکشن ہوا، ہمیں پتہ لگ گیا عمران خان جیت رہا ہے، ہر جگہ پہ ہائپ بنی ہوئی تھی، تحریک لبیک کو ووٹ پڑے، پھر ان کے ووٹ اس طرح گنتی کی گئی کہ جناب تحریک لبیک کا جو ووٹ ہے وہ اس لیے پڑا کہ نون لیگ کا ووٹ وہاں پہ توڑنا پڑا۔ لیکن اب یہ والا بہانہ استعمال نہیں ہوگا۔ تحریک لبیک کو سیاسی طور پر فیصلے لینے ہوں گے، یا تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا یا پھر اپوزیشن کے ساتھ۔ اکیلے یہ نہیں چل سکتے۔ اکیلے اگر یہ چلیں گے تو مولانا 22 سال سے چل رہے ہیں نا، 32 سال سے چل رہے ہیں، 1988 پہلا الیکشن، ٹھیک ہے، تو تب سے اب تک چل رہے ہیں۔ کیا JUI کی مرکز میں کبھی حکومت بنی؟ 5 6 10 12 سیٹیں بس، یہی
ڈیزل کا پرمٹ مل گیا, یہ والا الیکشن, وہ ایک کمیٹی مل گئی, چیئرمین شپ مل گئی, یہی. تو تحریک لبیک کو کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا. پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کرتی نہیں کرتی, یہ فیصلہ 16 فروری کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے, یہ پی ڈی ایم کی جو آفر ہے, کیا اس پہ سیریس ہو کے سوچ رہی ہے؟ بالکل سیریس, 100% سیریس ہونا پڑے گا ان کو. اب اگر تحریک لبیک نے اس تک محدود رہنا ہے کہ جناب کانفرنس کرا دی, دھرنا کرا دیا, جلسہ کرا دیا, جلوس کرا دیا, تو پھر وہ اپنے بیانیے کو لے کر چلیں, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے ایک قومی جماعت کے طور پر سامنے آنا ہے, انہوں نے سیاسی دوڑ میں آگے جانا ہے, ایوان تک پہنچنا ہے, اگر آپ اقتدار میں نہیں آئیں گے, آپ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے, تو آپ عمران خان کی طرح 128 دن کا دھرنا دے دیں. بالکل 22 سال بیچارہ وہ رلا, تو رلتا رہا. اس اقتدار میں آیا تو کچھ بنانا. اب اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے, آپ کو اپنا آئین بنانا پڑے گا. اب تحریک لبیک کے ختم نبوت کے اوپر جو ان کے آرٹیکلز ہے, جو آئین ہے, وہ سامنے آ چکا ہے. معاشی طور پر فارن پالیسی کیا ہے, اندرونی معاملات, داخلہ پالیسی ہماری کیا ہونی چاہیے, یہ چیزیں بھی تو سامنے آنی چاہیے, یہ واضح کرنی ہوں گی. اور اس کے لیے ان کو سوچ بچار کرنی ہوگی, سیاسی طور پر اپنے کارکن کو بیدار کرنا ہوگا. سیاست بڑے گندے فیصلے کروا دیتی ہے. پی ڈی ایم, آپ نے بتایا کہ پی ڈی ایم میں وہ لوگ شامل ہیں جو سلمان تصیر کے مدعی تھے, مدعی بھی اور قاتل بھی ہے, اور جو ایک جماعت قاتل ہے. اور ادھر تحریک لبیک جن کی پالیٹکس سیاست میں آنے کی وجہ ہی ممتاز قادری کے پھانسی بنی. تو یہ اتنا بڑا نظریات کا گیپ ہے, بہت بڑا. تو کیا یہ خلا مولانا کی یہ آفر پور کر سکے گی؟ مولانا کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. مولانا عمران خان کو گرانے کے لیے, ان کو چیلنج کرنے کے لیے, ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مولانا کچھ بھی کر. مولانا نے بی بی شہید کے پر جو باتیں ان لوگ کرتے تھے, پیلی ٹیکسی سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے, ان دونوں کو آپس میں بٹھا دیا. جو 2 سال پہلے ایک دوسرے کو لڑکانا اور سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے, اور وہ زرداری صاحب یہ گوال منڈی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب سے بڑا جاہل انسان ہے, جانور ہے یہ, بلکہ جانور کہا ہے نواز شریف کو. بالکل آج بیٹھ گئے مولانا کی وجہ سے. مولانا بڑا شاطر بندہ ہے. مولانا عمران خان کو گرانے کے لیے کچھ بھی کرے گا. ٹی ایل پی کا جو کارکن ہے, اگر ٹی ایل پی یہ فیصلہ لیتی ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہم جا رہے ہیں, تو ٹی ایل پی کا کارکن کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا مقبولیت میں اضافہ ہوگا یا پھر کارکن پیچھے ہٹیں گے؟ کارکن ان کا, اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ان کا کارکن انتہا پسند ہے یا اس کے پاس سوچ بچار نہیں ہے, یہ آپ کی بھول ہے. نون لیگ کے کارکنوں سے میں کہتا ہوں زیادہ سمجھدار کارکن ٹی ایل پی کا ہے. اور ٹی ایل پی کے کارکن کو منانے کے لیے میرے خیال سے صرف حافظ سعد رضوی کی ایک تقریر کافی نہیں ہوگی, بہت کچھ کرنا ہوگا. بہت مشکل ہے ان کو راضی کرنا, میرا نہیں خیال. 50% کارکن اگر مان بھی گیا تو 50% ناراض ہوگا, شاید دڑوں میں تقسیم ہو جائے. اچھا ایک اور بات کہ لیکن یہ سب کچھ قبل از وقت ہے. 16 فروری کا انتظار کرنا ہوگا ہمیں. 16 فروری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, 16 فروری آخری ڈیٹ ہے معاہدے کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 16 فروری کے بعد ٹی ایل پی کا اس وقت کیا لائے عمل تیار ہو چکا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. 16 فروری تو آ رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی کابینہ ایم ہی بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ بھی اپنا ایک وفد تیار کر چکے ہیں. نور الحق قادری کے سربراہی میں وفد تیار کر چکے ہیں, جس میں شاہ محمود قریشی بھی, اور شاہ محمود کے قریبی حلقوں میں یہ بریلوی آتے ہیں, سنی جو حضرات ہیں نا ہمارے, وہ جو بڑے بڑے پیر ہیں وہ شاہ محمود کے ساتھ بڑی دوستیاں ہیں. جو گروپ عمران خان نے جو وفد تیار کیا ان کے لیے, وہ میرا خیال ہے کہ 16 فروری سے معاملات ان کے ساتھ طے کر لے گا, ان کو منانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور عمران خان کی حکومت جو ہے, اور اس کے علاوہ جو فارن آفس ہے ہمارا, فرانس کے معاملے پر آلریڈی ورک کر رہی ہے. ہم اس پوزیشن میں فی الحال نہیں ہے کہ اس کو نکالو, اس کو مار دو, اس کو گرا دو, اس کو لٹکا دو, نہیں ہے اس پوزیشن میں. ایف اے ٹی ایف کے ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہے, انٹرنیشنل پریشرز ہے ہم پر. عمران خان بیچارے خود اپنی انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ مجھ پہ اسرائیل کے حوالے سے پریشر ڈالا گیا, انڈائریکٹلی کہا, کہیں پہ ڈائریکٹلی کہا. تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. حکومت ڈیل کرے گی ان کے ساتھ. ان جو وفد ہے حکومت کا وہ تگڑا وفد. آپ کو 16 فروری کے بعد اسلام آباد کی جانب کوئی مارچ یا دھرنا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بالکل نہیں. پی ڈی ایم کرے تو کرے, اور ان کے مارچ کا کوئی فائدہ نہیں. کل بھی بیٹھے ہوئے تھے, آج بھی 19 کو پتہ نہیں انہوں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہ 500-600 لوگ آئیں گے, ایک بریانی کی دیکھ کھل جائے گی, چلے جائیں گے. اور یہ رکنے والے لوگ نہیں ہیں. جس طرح کی سردی ہے نا, تو آپ مارچ تک تو بھول جائے کہ کسی قسم کا کوئی مارچ ہو سکے. مارچ میں عورت مارچ ہوگا, اس کے بعد باقی مارچ ہوں گے. صحیح ہوگا. اس وقت جو تحریک لبیک کی سیاست ہے, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ 16 فروری کو دھرنے کا اعلان کر رہے ہیں, اور آپ کیونکہ اندر سے ان کو جانتے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ممکن نہیں کہ دھرنا یا مارچ ہوگا,
پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ یہ کہ ان کی آفر کے اوپر سیریسلی سوچ رہے ہیں، تو یہ کب تک ان کا ممکنہ فیصلہ سامنے آ سکتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ 16 فروری کے پہلے ہی یا تو حکومت کے ساتھ ان کے معاملات طے پا جائیں گے یا پی ڈی ایم میں شمولیت کا فیصلہ کیا جائے گا، اور دونوں صورتوں میں بڑا مارچ کبھی نہیں ہونے والا، بڑا دھرنا نہیں ہونے والا فی الحال اس سچویشن میں۔ کچھ کمی بیشیاں اس طرف بھی ہے، کچھ حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے، کچھ پی ڈی ایم بیچاری خود اب براڈ شیٹ کے معاملے آ چکے ہیں، عدالتوں کے فیصلے بالکل پیک پر ہے، کہیں نہ کہیں پر فیصلے ہونا شروع ہو گئے، تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اس وقت جو آپ کی اطلاعات ہیں یا آپ کے جو ذرائع ہیں ان سے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اس وقت حکومت ریلیکس میں، اس کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں آنے والا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آنے والا، بالکل بھی نہیں آنا۔ جی ناظرین، آپ نے سلیم صاحب کو سنا۔ مزید ٹی ایل پی کے حوالے سے جو خبریں ہوتی ہیں، اندر کی خبریں ہوتی ہیں، وہ ان کے پاس ہوتی ہیں۔ آپ ان کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل کا لنک میں ساتھ میں دے رہا ہوں، اس کو سبسکرائب کیجئے، اور مجھے یاسر جلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔